الحمد لله رب العالمين. درس قرآن نے آپ نے ہندا کا تذکرہ کیا ہے. ہندا آپ کی کیا لگتی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے. ابھی خود فیصلہ کرو. ابو سفیان حضور کے چاچا تھے. تو اب تمہیں پتا ہندا کیا بنی؟ چاچی ہے حضور کی. اور کیا ہے؟ بہت بڑے سردار گھرانے کی عورت تھی. کشتی تھی. دیکھا کہ حضرت حمزہ سے اسی نے انتقام کے لیے وحشی کو پیسے دیے کہ جا کے حضرت کو شہید کرے اور ان کا کلیجہ اور جگر نکال کے لے آئے میرے پاس. وہ کچا کھا گئی. اتنی منتقم المزاج عورت. اسی لیے جب وہ اسلام لانے کے لیے آئی نا تو باقی عورتوں سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ حضور میرا اسلام کبھی قبول نہیں. میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے سیدنا حمزہ پہ, تو میرا اسلام کہاں قبول ہوگا؟ تو اس لیے سہیلیوں سے ہمسائیوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ تاکہ میں چھپ کے عورتوں میں بیٹھ جاؤں. ایک دفعہ حضور نے میرا اسلام قبول کر لیا پھر مجھے نہیں سزا دیں گے. اور اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے پتہ لگ گیا پھر قبول نہیں کریں گے. تو وہ کہتی ہے کہ میں بڑے لمبے قد کی عورت تھی. 6 فٹ سے زیادہ میرا قد تھا. تو میں نے عورتوں سے کہا اور خود بھی کوئی جھک گئی کہ وہ مجھ سے سب چھوٹی تھی. کہتی ہے کہ وہ عورتوں کے جھنگٹ میں ایسے چھپ کے بیٹھ گئی. حضور پاک نے یہ آیت مبارک تلاوت کی راجا کل المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. اللہ نے فرمایا میرے مدنی میرے محبوب اگر یہ عورتیں آئیں تو آپ سے بیعت کرنے کے لیے یاد رکھو حالانکہ بیعت میں آ رہی ہے اللہ نے ان کو پہلے مومنہ کہہ دیا ہے. بھئی جب وہ مومنہ ہے پھر بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اذا جاءک المؤمنات, جب وہ مومنات ہیں تو پھر بیعت کیا ضرورت ہے؟ اللہ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں ایمان لا رہی ہیں اور جب آدمی نے نیت کر لی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اعتبار ہو جاتا ہے. فرمایا ان سے شرط کریں بیعت لیتے وقت کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گی. چونکہ سب سے زیادہ شرک پھیلانے والی عورت ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا مزاروں میں سب سے زیادہ مصیبت اسی عورت کی ہوتی ہے. کوئی دھمال کھیل رہی ہے اور کوئی جن نکلوا رہی ہے. ولا یسرقن, اور چوری نہ کریں. ولا یزنین, اور زنا نہ کریں. ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولادوں کو پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے نہ مار ڈالیں. جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو ہندا چپ نہ رہ سکی. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ بخیل ہو اور وہ اپنے شوہر کے پیسوں سے اتنا لے لے جتنا اس کے ضروریات ہیں گھر کے, تو کیا یہ بھی چوری ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم ہندا ہو. چاچی تھی, آواز پہچان لیا حضور نے. فرمایا جانتی ہندا؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول. ابو سفیان بھی بیٹھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے جو میرا مال آج تک چرایا میں نے اس کو معاف کیا. اور جب حضور نے فرمایا ولا یزنینا, یہ بھی بیعت میں عورت شرط کرے کہ ہم زنا نہیں کریں گے.
بی بی ہندا چپ نہ رہی، کہنے لگی اوتذل الحرۃ یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ کوئی شریف عورت کبھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ زنا کرنا تو گندی اور ذلیل عورتوں کا کام ہوتا ہے، اس کی شرط لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور اولادوں کو قتل نہ کریں۔ تو ہندا پھر بھی چپ نہیں کہتی ربینا صغارا وقتلت کبارا، ہم نے چھوٹے چھوٹوں کو جوان کیا، اپنے بدل میں خود ان کو قتل کر ڈالا، ہم سے بیعت لے رہے۔ حضرت راس پر اتنی ذہین تھی وہ، اللہ اکبر اللہ، حضور نے ایسے تھوڑا قتل کیا، وہ تو تم قتل کرنے آئے تھے، حضور نے دفاع کیا۔ یہ قتل کرنے کا مراد ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو عادت تھی نا کہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے، زندہ دل کو اس سے بیعت میں شرط لی جا رہی ہے۔